السلام علیکم ناظرین، فیروز عثمان کی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ کارا جلاسون اور منگولز نوکر مسلسل عثمان صاحب اور ان کے کئی سپاہیوں پر تیر برسا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کارا جلاسون کہتا ہے کہ سرگوت نے منگولوں کا مزہ چکھ لیا اور اب تمہاری باری ہے، اب تم صرف میرا غضب چکھو گے تو میرے سامنے گھٹنے ٹیکو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم نے جو سرگوت میں کیا اس کا حساب لیا جائے گا، اور پھر کارا جلاسون سن کر اپنے خنجر سے ایک رسی کاٹ لیتا ہے اور وہ جال زمین پر گر جاتا ہے، اور پھر کارا جلاسون کہتا ہے کہ نوکروں ان سب کو مار ڈالو، اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ سپاہیوں پیچھے ہٹو، اور اس طرح عثمان صاحب اور کئی سپاہی اپنے دفعہ ختم کر کے میدان میں کود پڑتے ہیں اور منگولوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح عثمان صاحب اور کئی سپاہیوں کے منگولوں کے ساتھ کافی دیر تک لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ لڑائی جاری رہتی ہے اور خفیہ منگول نوکر جو چھپ کر تیر برسا رہے ہوتے ہیں، بران انہیں اپنے تیروں کے ذریعے جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر طلحہ سپاہی جو کہ چھپ کر یہ سب منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اسے نہایت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور جب عثمان صاحب کے پاس سپاہیوں سے لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ سپاہیوں کو شہید کر دیتا ہے، جبکہ عثمان صاحب اپنے تمام جان باز سپاہی کو شامل کرتے ہیں اور ترحان اور سنجا کنز بڑی بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے منگولوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور سب کو ایک ایک کر کے جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کارا جلاسون عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں شہزادی دو گے، اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی چیز ہے جو تم مجھ سے حاصل کر سکتے ہو، وہ چیز ہے کہ میری تلوار کی تباہی کن زر۔ تو کارا جلاسون کہتے ہیں تمہاری ہمت تمہاری موت کو نہیں روک سکے گی۔ تو پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم اپنی آسانی سے نہیں مرو گے۔ کارا جلاسون اور پھر عثمان صاحب اور کارا جلاسون سپاہیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کارا جلاسون ایک سپاہی کو شہید کرتے ہوئے کہتا ہے تم ہتھیار نہیں ڈالو گے اور سب کچھ کھو دو گے، اور پھر جب کارا جلاسون دیکھتا ہے کہ اس کے تمام منگول نوکر مر رہے ہیں اور صرف کچھ ہی باقی رہ گئے ہیں، اس نے اپنی شکست کو واقعہ دیکھ کر کہتا ہے عثمان صاحب تم اس کی قیمت ادا کرو گے، اور کہتا ہے کہ ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے نوکروں، ہم طاقت جمع کر کے واپس پلٹیں گے، اور پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور عثمان صاحب کہتے ہیں ادھر آؤ، بھاگ کیوں رہے ہو کتو، لیکن کارا جلاسون اور اس کے منگول نوکر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور طلحہ سپاہی بھی وہاں سے چھپ کر چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کارا جلاسون تو تم پھر بھاگ نکلے، اور پھر عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں یہ کتا کارا جلاسون نہیں جائے گا، لیکن گول کر روحان یہاں پر نہیں ہے، وہ ضرور اس پر حملہ ہو رہا ہوگا، ہر جگہ پھیل جاؤ اور اس کے کتے کو ڈھونڈو کہ میرے پاس لے آؤ۔ اور پھر کچھ سپاہی کارا جلاسون کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم قرارگاہ جا رہے ہیں، آج رات کوئی نہیں سوئے گا، ہمارے پاس بہت سے کام ہیں، گھوڑے لے آؤ چلو۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب اور سپاہی قرارگاہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، اور ادھر یعنی شہر میں تمام تاجر اور دکاندار اپنی دکانوں کا سامان سمیٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بازار چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ یہ سب دیکھ کر ملہون اور بالا خاتون کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں لوگ اپنا سامان جمع کر رہے ہیں ماں، اور ملہون کہتی ہے دیکھو انہوں نے کیا کیا، اور پوچھتی ہے کہ کیا یہ سب اپنا سامان جمع کر رہے ہیں؟ فاطمہ کہتی ہیں ہاں جی، 4-5 کے علاوہ اپنا سب سامان جمع کر رہے ہیں۔ ماں یہ سن کر ملہون کہتی ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے یہاں کیا ہوگا، اور ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں بچا۔ ملہون بالا اور الگل سے کہتی ہے فوری سپاہیوں کو خبر بھیجو، یعنی شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور تاجروں کو جمع کرو۔ چلو یہ سن کر فاطمہ پوچھتی ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں ماں؟ تو ملہون کہتی ہے کہ دیکھ لینا میری بیٹی، دیکھ لینا۔ بس یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو السلام علیکم ناظرین، فیروز عثمان کی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ کارا جلاسون اور منگولز نوکر مسلسل عثمان صاحب اور ان کے کئی سپاہیوں پر تیر برسا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کارا جلاسون کہتا ہے کہ سرگوت نے منگولوں کا مزہ چکھ لیا اور اب تمہاری باری ہے، اب تم صرف میرا غضب چکھو گے تو میرے سامنے گھٹنے ٹیکو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم نے جو سرگوت میں کیا اس کا حساب لیا جائے گا، اور پھر کارا جلاسون سن کر اپنے خنجر سے ایک رسی کاٹ لیتا ہے اور وہ جال زمین پر گر جاتا ہے، اور پھر کارا جلاسون کہتا ہے کہ نوکروں ان سب کو مار ڈالو، اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ سپاہیوں پیچھے ہٹو، اور اس طرح عثمان صاحب اور کئی سپاہی اپنے دفعہ ختم کر کے میدان میں کود پڑتے ہیں اور منگولوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح عثمان صاحب اور کئی سپاہیوں کے منگولوں کے ساتھ کافی دیر تک لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ لڑائی جاری رہتی ہے اور خفیہ منگول نوکر جو چھپ کر تیر برسا رہے ہوتے ہیں، بران انہیں اپنے تیروں کے ذریعے جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے،
اور یہ سب دیکھ کر طلحہ سپاہی جو کہ چھپ کر یہ سب منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اسے نہایت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور جب عثمان صاحب کے پاس سپاہیوں سے لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ سپاہیوں کو شہید کر دیتا ہے، جبکہ عثمان صاحب اپنے تمام جان باز سپاہی کو شامل کرتے ہیں اور ترحان اور سنجا کنز بڑی بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے منگولوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور سب کو ایک ایک کر کے جہنم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر قارا جلاس عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں شہزادی دو گے، اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی چیز ہے جو تم مجھ سے وہ حاصل کر سکتے ہو، وہ چیز ہے کہ میری تلوار کی تباہی کن زر۔ تو قارا جلاثن کہتے ہیں تمہاری ہمت تمہاری موت کو نہیں روک سکے گی۔ تو پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم اپنی آسانی سے نہیں مرو گے۔ قارا جلاثن اور پھر عثمان صاحب اور قارا جلاثن سپاہیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ قارا جلاثن ایک سپاہی کو شہید کرتے ہوئے کہتا ہے تم ہتھیار نہیں ڈالو گے اور سب کچھ کھو دو گے، اور پھر جب قارا جلاثن دیکھتا ہے کہ اس کے تمام منگول نوکر مر رہے ہیں اور صرف کچھ ہی باقی رہ گئے ہیں، اس نے اپنی شکست کو واقعہ دیکھ کر کہتا ہے عثمان صاحب تم اس کی قیمت ادا کرو گے، اور کہتا ہے کہ ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، نوکروں ہم طاقت جمع کر کے واپس پلٹیں گے، اور پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور عثمان صاحب کہتے ہیں ادھر آؤ، بھاگ کیوں رہے ہو کتو؟ لیکن قارا جلاثن اور اس کے منگول نوکر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور طلحہ سپاہی بھی وہاں سے چھپ کر چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں قارا جلاثن تو تم پھر بھاگ نکلے، اور پھر عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں یہ کتا قارا جلاثن نہیں جائے گا، لیکن گول کر روحان یہاں پر نہیں ہے، وہ ضرور اس پر حملہ ہو رہا ہوگا، ہر جگہ پھیل جاؤ اور اس کے کتے کو ڈھونڈو کہ میرے پاس لے آؤ۔ اور پھر کچھ سپاہی قارا جلاثن کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم قرارگاہ جا رہے ہیں، آج رات کوئی نہیں سوئے گا، ہمارے پاس بہت سے کام ہیں، گھوڑے لے آؤ چلو۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب اور سپاہی قرارگاہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، اور ادھر یعنی شہر میں تمام تاجر اور دکاندار اپنی دکانوں کا سامان سمیٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بازار چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ یہ سب دیکھ کر ملہون اور بالا خاتون کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں لوگ اپنا سامان جمع کر رہے ہیں ماں، اور ملہون کہتی ہے دیکھو انہوں نے کیا کیا، اور پوچھتی ہے کہ کیا یہ سب اپنا سامان جمع کر رہے ہیں؟ فاطمہ کہتی ہیں ہاں جی، 4-5 کے علاوہ اپنا سب سامان جمع کر رہے ہیں۔ ماں یہ سن کر ملہون کہتی ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے یہاں کیا ہوگا، اور ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں بچا۔ ملہون بالا اور اولگل سے کہتی ہے فوری سپاہیوں کو خبر بھیجو، یعنی شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور تاجروں کو جمع کرو۔ چلو یہ سن کر فاطمہ پوچھتی ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں ماں؟ تو ملہون کہتی ہے کہ دیکھ لینا میری بیٹی، دیکھ لینا۔ گیس یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو السلام علیکم ناظرین، کورس عثمان کے آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ قارا جلاثن اور منگول نوکر مسلسل عثمان صاحب اور ان کے کئی سپاہیوں پر تیر برسا رہے ہوتے ہیں، اور پھر قارا جلاثن کہتا ہے کہ سرگوت نے منگولوں کا مزہ چکھ لیا اور اب تمہاری باری ہے، اب تم صرف میرا غضب چکھو گے، تو میرے سامنے گھٹنے ٹیکو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم نے جو سرگوت میں کیا اس کا حساب لیا جائے گا، اور پھر قارا جلاثن سن کر اپنے خنجر سے ایک رسی کاٹ لیتا ہے اور وہ جال زمین پر گر جاتا ہے، اور پھر قارا جلاثن کہتا ہے کہ نوکروں ان سب کو مار ڈالو، اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ سپاہیوں پیچھے ہٹو، اور اس طرح عثمان صاحب اور کئی سپاہی اپنے دفعہ ختم کر کے میدان میں کود پڑتے ہیں اور منگولوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح عثمان صاحب اور کئی سپاہیوں کے منگولوں کے ساتھ کافی دیر تک لڑائی ہوتی رہتی ہے، لڑائی جاری رہتی ہے، اور خفیہ منگول نوکر جو چھپ کر تیر برسا رہے ہوتے ہیں، برہان انہیں اپنے تیروں کے ذریعے جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر طلحہ سپاہی جو کہ چھپ کر یہ سب منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اسے نہایت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور جب عثمان صاحب کے پاس سپاہیوں سے لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ سپاہیوں کو شہید کر دیتا ہے، جبکہ عثمان صاحب اپنے تمام جان باز سپاہی کو شامل کرتے ہیں اور ترحان اور سنجا کنز بڑی بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے منگولوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور سب کو ایک ایک کر کے جہنم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر قارا جلاثن عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں شہزادی دو گے، اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی چیز ہے جو تم مجھ سے وہ حاصل کر سکتے ہو، وہ چیز ہے کہ میری تلوار کی تباہی کن زر۔ تو قارا جلاثن کہتے ہیں تمہاری ہمت تمہاری موت کو نہیں روک سکے گی۔ تو پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم اپنی آسانی سے نہیں مرو گے۔ قارا جلاثن اور پھر عثمان صاحب اور قارا جلاثن سپاہیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ قارا جلاثن ایک سپاہی کو شہید کرتے ہوئے کہتا ہے تم ہتھیار نہیں ڈالو گے اور سب کچھ کھو دو گے، اور پھر
جب کارا جلاسن دیکھتا ہے کہ اس کے تمام منگول نوکر مر رہے ہیں اور صرف کچھ ہی باقی رہ گئے ہیں، اس نے اپنی شکست کو واقعہ دیکھ کر کہتا ہے عثمان صاحب تم اس کی قیمت ادا کرو گے، اور کہتا ہے کہ ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، نوکروں ہم طاقت جمع کر کے واپس پلٹیں گے اور پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور عثمان صاحب کہتے ہیں ادھر آؤ، بھاگ کیوں رہے ہو کتو؟ لیکن کارا جلاسن اور اس کے منگول نوکر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور طلحہ سپاہی بھی وہاں سے چھپ کر چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کارا جلاسن تو تم پھر بھاگ نکلے، اور پھر عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں یہ کتا کارا جلاسن نہیں جائے گا، لیکن گول کر روحان یہاں پر نہیں ہے، وہ ضرور اس پر حملہ ہو رہا ہوگا، ہر جگہ پھیل جاؤ اور اس کے کتے کو ڈھونڈو کہ میرے پاس لے آؤ۔ اور پھر کچھ سپاہی کارا جلاسن کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم قرارگاہ جا رہے ہیں، آج رات کوئی نہیں سوئے گا، ہمارے پاس بہت سے کام ہیں، گھوڑے لے آؤ چلو۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب اور سپاہی قرارگاہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، اور ادھر یعنی شہر میں تمام تاجر اور دکاندار اپنی دکانوں کا سامان سمیٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بازار چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ یہ سب دیکھ کر ملہون اور بالا خاتون کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں لوگ اپنا سامان جمع کر رہے ہیں ماں، اور ملہون کہتی ہے دیکھو انہوں نے کیا کیا، اور پوچھتی ہے کہ کیا یہ سب اپنا سامان جمع کر رہے ہیں؟ فاطمہ کہتی ہیں ہاں جی، 4-5 کے علاوہ اپنا سب سامان جمع کر رہے ہیں۔ ماں یہ سن کر ملہون کہتی ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے یہاں کیا ہوگا، اور ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں بچا۔ ملہون بالا اور اولگل سے کہتی ہے فوری سپاہیوں کو خبر بھیجو، یعنی شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور تاجروں کو جمع کرو۔ چلو یہ سن کر فاطمہ پوچھتی ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں ماں؟ تو ملہون کہتی ہے کہ دیکھ لینا میری بیٹی، دیکھ لینا۔ گیس یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ السلام علیکم ناظرین، خروش عثمان کی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ کارا جلاسن اور منگول نوکر مسلسل عثمان صاحب اور ان کے کئی سپاہیوں پر تیر برسا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کارا جلاسن کہتا ہے کہ سرگوت نے منگولوں کا مزہ چکھ لیا اور اب تمہاری باری ہے، اب تم صرف میرا غضب چکھو گے تو میرے سامنے گھٹنے ٹیکو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم نے جو سرگوت میں کیا اس کا حساب لیا جائے گا، اور پھر کارا جلاسن سن کر اپنے خنجر سے ایک رسی کاٹ لیتا ہے اور وہ جال زمین پر گر جاتا ہے، اور پھر کارا جلاسن کہتا ہے کہ نوکروں ان سب کو مار ڈالو، اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ سپاہیوں پیچھے ہٹو، اور اس طرح عثمان صاحب اور کئی سپاہی اپنے دفعہ ختم کر کے میدان میں کود پڑتے ہیں اور منگولوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح عثمان صاحب اور کئی سپاہیوں کے منگولوں کے ساتھ کافی دیر تک لڑائی ہوتی رہتی ہے، لڑائی جاری رہتی ہے، اور خفیہ منگول نوکر جو چھپ کر تیر برسا رہے ہوتے ہیں بران انہیں اپنے تیروں کے ذریعے جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر طلحہ سپاہی جو کہ چھپ کر یہ سب منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اسے نہایت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور جب کارا جلاسن جب عثمان صاحب کے پاس سپاہیوں سے لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ سپاہیوں کو شہید کر دیتا ہے، جبکہ عثمان صاحب اپنے تمام جان باز سپاہی کو شامل کرتے ہیں، اور ترحان اور سنجا کنز بڑی بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے منگولوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور سب کو ایک ایک کر کے جہنم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کارا جلاسن عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں شہزادی دو گے، اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی چیز ہے جو تم مجھ سے وہ حاصل کر سکتے ہو، وہ چیز ہے کہ میری تلوار کی تباہی کن زر۔ تو کارا جلاسن کہتے ہیں تمہاری ہمت تمہاری موت کو نہیں روک سکے گی۔ تو پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم اپنی آسانی سے نہیں مرو گے۔ کارا جلاسن اور پھر عثمان صاحب اور کارا جلاسن سپاہیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کارا جلاسن ایک سپاہی کو شہید کرتے ہوئے کہتا ہے تم ہتھیار نہیں ڈالو گے اور سب کچھ کھو دو گے، اور پھر جب کارا جلاسن دیکھتا ہے کہ اس کے تمام منگول نوکر مر رہے ہیں اور صرف کچھ ہی باقی رہ گئے ہیں، اس نے اپنی شکست کو واقعہ دیکھ کر کہتا ہے عثمان صاحب تم اس کی قیمت ادا کرو گے، اور کہتا ہے کہ ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، نوکروں ہم طاقت جمع کر کے واپس پلٹیں گے اور پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور عثمان صاحب کہتے ہیں ادھر آؤ، بھاگ کیوں رہے ہو کتو؟ لیکن کارا جلاسن اور اس کے منگول نوکر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور طلحہ سپاہی بھی وہاں سے چھپ کر چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کارا جلاسن تو تم پھر بھاگ نکلے، اور پھر عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں یہ کتا کارا جلاسن نہیں جائے گا، لیکن گول کر روحان یہاں پر نہیں ہے، وہ ضرور اس پر حملہ ہو رہا ہوگا، ہر جگہ پھیل جاؤ اور اس کے کتے کو ڈھونڈو کہ میرے پاس لے آؤ۔ اور پھر کچھ سپاہی کارا جلاسن کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم
قرارگاہ جا رہے ہیں، آج رات کوئی نہیں سوئے گا، ہمارے پاس بہت سے کام ہیں، گھوڑے لے آؤ چلو۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب اور سپاہی قرارگاہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر یعنی شہر میں تمام تاجر اور دکاندار اپنی دکانوں کا سامان سمیٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بازار چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ یہ سب دیکھ کر ملہون اور بالا خاتون کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں لوگ اپنا سامان جمع کر رہے ہیں ماں، اور ملہون کہتی ہے دیکھو انہوں نے کیا کیا، اور پوچھتی ہے کہ کیا یہ سب اپنا سامان جمع کر رہے ہیں؟ فاطمہ کہتی ہیں ہاں جی، 4-5 کے علاوہ اپنا سب سامان جمع کر رہے ہیں ماں۔ یہ سن کر ملہون کہتی ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے یہاں کیا ہوگا، اور ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں بچا۔ ملہون بالا اور الگل سے کہتی ہے فوری سپاہیوں کو خبر بھیجو، یعنی شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور تاجروں کو جمع کرو۔ چلو یہ سن کر فاطمہ پوچھتی ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں ماں؟ تو ملہون کہتی ہے کہ دیکھ لینا میری بیٹی، دیکھ لینا۔ بس یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو السلام علیکم ناظرین، کروس عثمان کی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ کارا جلاسون اور منگول نوکر مسلسل عثمان صاحب اور ان کے کئی سپاہیوں پر تیر برسا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کارا جلاسون کہتا ہے کہ سرگوت نے منگولوں کا مزہ چکھ لیا اور اب تمہاری باری ہے، اب تم صرف میرا غضب چکھو گے تو میرے سامنے گھٹنے ٹیکو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم نے جو سرگوت میں کیا اس کا حساب لیا جائے گا، اور پھر کارا جلاسون سن کر اپنے خنجر سے ایک رسی کاٹ لیتا ہے اور وہ جال زمین پر گر جاتا ہے، اور پھر کارا جلاسون کہتا ہے کہ نوکروں ان سب کو مار ڈالو، اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ سپاہیوں پیچھے ہٹو، اور اس طرح عثمان صاحب اور کئی سپاہی اپنے دفعہ ختم کر کے میدان میں کود پڑتے ہیں اور منگولوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح عثمان صاحب اور کئی سپاہیوں کے منگولوں کے ساتھ کافی دیر تک لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ لڑائی جاری رہتی ہے اور خفیہ منگول نوکر جو چھپ کر تیر برسا رہے ہوتے ہیں، بران انہیں اپنے تیروں کے ذریعے جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر طلحہ سپاہی جو کہ چھپ کر یہ سب منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اسے نہایت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور جب کارا جلاسون جب عثمان صاحب کے پاس سپاہیوں سے لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ سپاہیوں کو شہید کر دیتا ہے، جبکہ عثمان صاحب اپنے تمام جان باز سپاہی کو شامل کرتے ہیں اور ترحان اور سنجا کنز بڑی بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے منگولوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور سب کو ایک ایک کر کے جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کارا جلاسون عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں شہزادی دو گے، اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی چیز ہے جو تم مجھ سے وہ حاصل کر سکتے ہو، وہ چیز ہے کہ میری تلوار کی تباہی کن زر۔ تو کارا جلاسون کہتے ہیں تمہاری ہمت تمہاری موت کو نہیں روک سکے گی۔ تو پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم اپنی آسانی سے نہیں مرو گے۔ کارا جلاسون اور پھر عثمان صاحب اور کارا جلاسون سپاہیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کارا جلاسون ایک سپاہی کو شہید کرتے ہوئے کہتا ہے تم ہتھیار نہیں ڈالو گے اور سب کچھ کھو دو گے، اور پھر جب کارا جلاسون دیکھتا ہے کہ اس کے تمام منگول نوکر مر رہے ہیں اور صرف کچھ ہی باقی رہ گئے ہیں، اس نے اپنی شکست کو واقعہ دیکھ کر کہتا ہے عثمان صاحب تم اس کی قیمت ادا کرو گے، اور کہتا ہے کہ ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے نوکروں، ہم طاقت جمع کر کے واپس پلٹیں گے، اور پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور عثمان صاحب کہتے ہیں ادھر آؤ، بھاگ کیوں رہے ہو کتو؟ لیکن کارا جلاسون اور اس کے منگول نوکر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور طلحہ سپاہی بھی وہاں سے چھپ کر چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کارا جلاسون تو تم پھر بھاگ نکلے، اور پھر عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں یہ کتا کارا جلاسون نہیں جائے گا، لیکن گول کر روحان یہاں پر نہیں ہے، وہ ضرور اس پر حملہ ہو رہا ہوگا، ہر جگہ پھیل جاؤ اور اس کے کتے کو ڈھونڈو کہ میرے پاس لے آؤ۔ اور پھر کچھ سپاہی کارا جلاسون کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم قرارگاہ جا رہے ہیں، آج رات کوئی نہیں سوئے گا، ہمارے پاس بہت سے کام ہیں، گھوڑے لے آؤ چلو۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب اور سپاہی قرارگاہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، اور ادھر یعنی شہر میں تمام تاجر اور دکاندار اپنی دکانوں کا سامان سمیٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بازار چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ یہ سب دیکھ کر ملہون اور بالا خاتون کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں لوگ اپنا سامان جمع کر رہے ہیں ماں، اور ملہون کہتی ہے دیکھو انہوں نے کیا کیا، اور پوچھتی ہے کہ کیا یہ سب اپنا سامان جمع کر رہے ہیں؟ فاطمہ کہتی ہیں ہاں جی، 4-5 کے علاوہ اپنا سب سامان جمع کر رہے ہیں ماں۔ یہ سن کر ملہون کہتی ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے یہاں کیا ہوگا، اور ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں بچا۔ ملہون بالا اور الگل سے کہتی ہے فوری سپاہیوں کو خبر بھیجو، یعنی شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور تاجروں کو جمع کرو۔ چلو یہ سن کر فاطمہ پوچھتی ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں ماں؟ تو ملہون کہتی ہے کہ دیکھ لینا میری بیٹی، دیکھ لینا۔ بس یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ
السلام علیکم ناظرین، خروش عثمان کی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ کارا جلاسون اور منگولز نوکر مسلسل عثمان صاحب اور ان کے کئی سپاہیوں پر تیر برسا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کارا جلاسون کہتا ہے کہ سرگوت نے منگولوں کا مزہ چکھ لیا اور اب تمہاری باری ہے، اب تم صرف میرا غضب چکھو گے تو میرے سامنے گھٹنے ٹیکو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم نے جو سرگوت میں کیا اس کا حساب لیا جائے گا، اور پھر کارا جلاسون سن کر اپنے خنجر سے ایک رسی کاٹ لیتا ہے اور وہ جال زمین پر گر جاتا ہے، اور پھر کارا جلاسون کہتا ہے کہ نوکروں ان سب کو مار ڈالو، اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ سپاہیوں پیچھے ہٹو، اور اس طرح عثمان صاحب اور کئی سپاہی اپنے دفعہ ختم کر کے میدان میں کود پڑتے ہیں اور منگولوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح عثمان صاحب اور کئی سپاہیوں کے منگولوں کے ساتھ کافی دیر تک لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ لڑائی جاری رہتی ہے اور خفیہ منگول نوکر جو چھپ کر تیر برسا رہے ہوتے ہیں، بران انہیں اپنے تیروں کے ذریعے جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر طلحہ سپاہی جو کہ چھپ کر یہ سب منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اسے نہایت غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور جب کارا جلاسون جب عثمان صاحب کے پاس سپاہیوں سے لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ سپاہیوں کو شہید کر دیتا ہے، جبکہ عثمان صاحب اپنے تمام جان باز سپاہی کو شامل کرتے ہیں اور ترحان اور سنجا کنز بڑی بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے منگولوں کے ساتھ لڑ